دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ تیسرے پیر کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ آج یا حیو یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل ماہ رمضان کی 16 تاریخ تیسری پیر کے دن اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ رب کریم کا بہت ہی زیادہ پاورفل نام ہے جس کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق اور مشاہدہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ یا حیو یا قیوم ایک عظیم و شان مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ تیسری پیر کے دن آپ لوگ اس طرح سے یا حیو یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد یعنی یا اللہ اے ہمارے معبود، اور یا محمد اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے یہ جو پوری دنیا کا نظام بنایا اور جس ہستی کے لیے یہ پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان دو ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل اور پائیدار ذکر ہے، یہ سب سے طاقتور ترین ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات اور رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ تیسرے پیر کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 15 روزے نکل چکے ہیں اور آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، تیسری پیر کا دن ہے، اور آج 16ویں سحری آپ لوگ کریں گے اور افطار کریں گے۔ آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ کو 16ویں روزوں کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی
जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े। एक ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियों का, गुर्बतों का, फाकों का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। तो आज माह रमजानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। 3 बार पढ़ते साथ ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ ये चिमट जाता है तो फिर कब्र तक उसका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है, फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरता है बंदे को समझ ही नहीं आती। इसी तरह अगर जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से वो बेटियां खुद पढ़ लें तो बेहतरीन है, नहीं तो उनके माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 बार पढ़ते साथ ही बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे, और वो रिश्तेदार जिसके लिए आप कई सालों से परेशान बैठे हैं, वो रिश्ते खुद चलकर आपके घर तक आएंगे। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ ले। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। औलाद की नेमत से मालामाल होना चाहते हैं तो रमजानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन ये खास वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। वो जो कई सालों से आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, आपकी जो हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला, रब को राजी करने वाला रब्बे करीम का ये खास अमल है, आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर कोई बंदा अपनी खुली आंखों से रब के कमालात और मोजज़ात को देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, मोहताजगी से, गुर्बत से, परेशानियों से छुटकारा चाहता है, तो रमजानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन किसी भी वक़्त ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़कर देखिएगा। हर किसी को इजाजत आम है, हर कोई पढ़ सकता है। अल्लाह वालों, एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में इंसान बीज बोता है, शबान में उसकी पलाई करता है, और रमजानुल मुबारक में उस बीज की फसल काटी जाती है, यानी इनामात से नवाजा जाता है। अब जो बंदा इनामात हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहता है, जो रमजानुल मुबारक के महीने में मालामाल होना चाहता है, तो फिर वो माह रमजानुल मुबारक की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ ले। रमजानुल मुबारक के महीने में तो लोगों को बिन मांगे मिल रहा है, रमजान के महीने में फकीरों को बादशाहत अता की जा रही है, तो फिर क्यों हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम क्यों ना रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांग ले। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ व लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की
تمام کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا گھر کے کونوں کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا، بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔
تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے
सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर एक कुरान पाक की आयत को पढ़ना है। ये आयत बहुत खास है। जब किसी का इंतकाल होता है तब हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह हम तेरी ही तरफ से आए हैं और हमें लौट कर भी तेरी ही तरफ जाना है। ये वो कलेमात हैं जो अल्लाह पाक के सबसे लाडले हैं। अल्लाह पाक को ये कलेमात बहुत पसंद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वालों, ये ऐसी कुरानी आयत है कि जब आप लोग अपने मकसद को जहन में रखकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें हम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। पहले नंबर पे आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूं, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, डूब के पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है, बता चुका हूं, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाहु या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाहु अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाहु या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा। या अल्लाहु या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या अल्लाहु या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाहु या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाहु या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। आज के ये 4 खास आमाल हैं जो आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं, अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ने हैं। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। एक बार फिर से मुलाहिजा करें, पहले नंबर पे आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा शरीफ को मुकम्मल पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, आखिर में आमीन भी कहना है। फिर तीसरे नंबर पे कुरान पाक की एक आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चौथा और आखिरी अमल या अल्लाहु या मोहम्मद, इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से अमल करना है। इस वजीफे को पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं या फिर चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। पानी के गिलास पर करेंगे तो फिर आप लोग खुद उस पर दम करके पी लीजिएगा, या जो मरीज है उनको पिला दें, या जो तंगदस्त है, जो घर का कफील है, जो घर चलाता है, उसको पिला दें। इंशाअल्लाहुल अजीज जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियां ठीक होंगी, और अगर कोई रूहानी असरात हैं उसके ऊपर तो इंशाअल्लाह उससे भी मुकम्मल शिफा मिलेगी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बयान करा था। इस तरीके से अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चीनी पे करेंगे तो चीनी को सदका कर दीजिएगा, परिंदों के लिए ऊपर डाल दीजिएगा, या फिर आप लोग पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। इंशाअल्लाह चींटियां उनको, उन जो चीनी के दाने होंगे उनको खा लेंगी। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।